تو دو چیزوں سے جو شخص بچ گیا وہ دنیا کا کامیاب انسان ہے. قرآن میں جگہ جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ اللہ کی آیات پر ایمان لاتے ہیں اللہ ان کو سیدھی راہ دکھاتا ہے. فرمایا اللہ ایمان والوں کا دوست ہے، ان کو گمراہیوں کے اندھیروں سے نکال کے ہدایت کی روشنیوں کی طرف لے کے آتا ہے. بہت سی قرآن کی آیتیں ایسی ہیں جن کا ہمیں پہلے مفہوم پوری طرح سمجھ میں نہیں آتا تھا. بعض دفعہ علم کھل جاتا ہے اللہ کی طرف سے انسان پہ، ایک چیز پہلے سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی، بعد میں آنا شروع ہو جاتی ہے. اس آیت کا کیا مطلب ہے؟ غیر مسلم یا وہ لوگ جن کا اللہ پہ ایمان نہیں ہے، ان میں گمراہی کے دونوں اسباب، ایک سبب کیا ہے؟ خواہشات کی غلامی. دوسرا سبب کیا ہے؟ بری چیز کو شیطان نظروں میں اچھا بنا کے پیش کرتا ہے. سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا؟ مجھے لگ رہا ہے آج فیوز اڑا ہوا ہے. میرا اڑا ہوا ہے، آپ کا مجھے نہیں پتا. تھک گیا ہوں بہت زیادہ، میں بول کے نیند بھی نہیں ہوئی، لیکن میں ابھی کھوپڑی پوری کام کر رہی ہے. ایسا نہ آپ بیان میں بولیں کہ مفتی صاحب کی تو کھوپڑی چونکہ کام ہی نہیں کر رہی تھی، کیا فائدہ؟ اتنی کام کر رہی ہے کہ مجھے پتا ہے کہ میں کیا سمجھا رہا ہوں. تو جو غیر مسلم ہے نا، ان کے ساتھ دو مسائل ہیں. شیطان ان سے گناہ کرواتا ہے، خواہشات کی بیس پہ بھی گناہ کرتے ہیں. وہ شراب پیتے ہیں، زنا کرتے ہیں، رشتہ داری توڑتے ہیں، دولت کے پیچھے بھاگتے ہیں. کوئی نقصان ہو تو فوراً ڈپریشن میں جاتے ہیں، خودکشی کے خیالات آتے ہیں ان کو. وجہ کیا ہے؟ بریکیں فیل، برداشت بولو ختم. یہ جب تک یہ اچھے ہیں، جب تک ان سب کے پیٹ بھرے ہوئے ہیں. غیر مسلم سے زیادہ متاثر نہ ہوا کرو. انہوں نے کوئی غم دیکھ لیا نا تو یہ آپے سے باہر ہو جائیں گے. غزہ میں جو ظلم ہو رہا ہے، ویڈیوز آتی ہیں، انسان ہل جاتا ہے. ان میں سے کسی قوم کے ساتھ ایسا ہو تو آپ کا کیا خیال ہے؟ جو حوصلہ اللہ نے غزہ والوں کو دیا وہ ان میں سے کسی کے پاس ہے؟ یہ برداشت کر پائیں گے؟ پھر کیوں کہتے ہیں مسلمان برے اور مسلمان تھرڈ کلاس لوگ ہیں اور ان کے اخلاق اچھے نہیں ہیں اور یہ ایسے ہیں یہ ویسے ہیں؟ ان کے ساتھ اگر ایسا ہو، اتنا نہیں، اس کا 10واں حصہ بھی ہو، یہ اپنے حواس بولو کھو بیٹھیں گے. یہ ظرف اللہ نے اہل ایمان کو دیا ہے کہ اتنا ظلم سہ کر ڈٹے ہوئے بھی اور برداشت بھی. تو ہمارے حکمرانوں کا فالٹ ہے، کہ خاموش بیٹھے ہیں، مدد نہیں کر رہے اور دشمن اسی کا فائدہ اٹھا رہا ہے. لیکن یہ بات تو ثابت ہوتی ہے نا کہ ایمان والوں کو اللہ نے جو حوصلہ دیا ہوتا ہے، جو برداشت دی ہوتی ہے، جو خواہشات پہ کنٹرول دیا ہوتا ہے، وہ کافر کے پاس نہیں ہے. پیٹ بھرے ہوئے سے نہیں پتہ چلتا کہ کون اچھا ہے کون برا. جب توند بھری بھی ہوتی ہے، وسائل کی کثرت ہوتی ہے، تو سب اچھے ہی ہوتے ہیں بھائی. نائس ٹو میٹ یو ہی کہنا ہے آپ نے. بسوں میں سب کو سیٹ ملی ہوئی ہو تو کسی کا کیا جھگڑا ہوگا؟ جھگڑا تو جب ہوتا ہے جب بھائی دو آدمیوں کی سیٹ پہ تین کو بیٹھنا پڑے، پھر پتہ چلتا ہے کس میں کتنی برداشت ہے. تو آزمائش سے پہلے کسی کے بارے میں نہیں پتہ چلتا کون اچھا ہے کون برا. آزمائش سے تو مسلم قومیں گزر رہی ہیں، یہ تھوڑی گزر رہے ہیں. تو میں یہ کر رہا تھا کہ جس کے پاس ایمان نہیں ہے وہ برائیوں کی طرف دو وجہ سے جاتا ہے. خواہشات پہ کنٹرول نہیں ہے. دوسرا، شیطان کے لیے اس کو بہکانا بہت آسان. جتنی غیر مسلم اقوام ہیں انہوں نے ہر جرم کو حلال کر دیا، ہر جرم کو. غریب ممالک پہ بمبارمنٹ کرنا، ان کے وسائل پہ قبضہ کرنا، ان کے لیے کیا ہے؟ اب آپ لوگوں نے جواب دینا ہے. کیا ہے؟ دہشت گردی کے خاتمے کے نام پہ جتنی مرضی دہشت گردی پھیلا دو، لیبل کیا لگا دو، ہم دہشت گردی کا خاتمہ کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے تو جس کے پاس ایمان نہیں ہے وہ دو بڑے مسائل میں مبتلا ہوتا ہے. ایک خواہشات پہ کنٹرول نہیں، اور اگر بالفرض خواہشات پہ کنٹرول ہو بھی، بعض لوگوں کا ہوتا بھی ہے، بہت سے لوگوں کا ہوتا ہے، بعض نہیں بلکہ غیر مسلم میں بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے اپنی خواہشات کو کنٹرول میں رکھا ہوا ہے. وہ ٹائم پہ اٹھتے ہیں، ٹائم پہ جاگنگ، ٹائم پہ ہر چیز ان کی. ایسا نہیں ہے کہ پڑے ہوئے ہیں تو پڑے ہوئے ہیں، کھا رہے ہیں تو کھائے چلے جا رہے ہیں، بہت کچھ کنٹرول کر لیتے ہیں. لیکن دوسرا جرم، گمراہی کا دوسرا سبب کیا ہے؟ شیطان. قرآن کہتا ہے انا ارسلنا الشیاطین علی الکافرین تعزهم عزا. جو لوگ اللہ پہ ایمان نہیں لاتے ہم نے ان پہ شیاطین چھوڑے ہوئے ہیں. ایک شیطان نہیں ہوتا، 20 شیطان ہوتے ہیں. وہ شیطان کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ غلط چیز کو صحیح بنا کے ان کی نظروں میں پیش. ہر جرم ان کے لیے حلال ہو جاتا ہے، اس پہ اچھا عنوان لگا. آپ دیکھ لو غیر مسلم کنٹریز میں جو جرائم ہوتے ہیں، شراب پی جاتی ہے، لیبل اچھا لگا ہوا ہے بھائی. زنا کیا جاتا ہے، لیبل کیسا لگا ہوا ہے؟ پرسنل ہے معاملہ دونوں کا، کچھ بھی کر لو. فوش فلمیں وہ بناتے ہیں. کسی نے مجھے کہا کہ ایک رپورٹ ہے فوش فلمیں سب سے زیادہ پاکستان میں دیکھی جاتی ہے، تو وہ پاکستان کی برائی میں کہہ رہے تھے.
میں نے کہا چرس پینے والا برا ہوتا ہے یا چرس بانٹنے والا؟ پینے والا بھی برا ہوتا ہے، زیادہ برا کون ہوتا ہے؟ بانٹنے والا۔ مجھے نہیں پتا یہ رپورٹ صحیح ہے کہ نہیں ہے، آبادی کے ریشوں کے لحاظ سے کبھی ہمیشہ چیزوں کو دیکھا جاتا ہے، یہ نہیں دیکھا جاتا کہ اتنے لوگ یہاں دیکھتے ہیں اور وہاں، بھائی آبادی کے ریشوں کے حساب سے کتنے فیصد، اور اگر مان لو کہ یہاں زیادہ ریشو ہے تو یہ اس کی علامت نہیں ہے کہ ہم ان سے برے ہیں۔ بناتا کون ہے؟ دنیا کو اس عذاب میں ڈالا کس نے؟ تہذیب کے نام پہ تم لوگوں نے پوری دنیا کو ایک گند میں، لعنت میں ڈال دیا جس کا پہلے کوئی تصور نہیں تھا، روح کانپ جاتی لوگوں کی یہ سن کے بھی، کس عذاب میں نوجوانوں کو ڈال دیا۔ تو یہ فلمیں بناتا کون ہے زیادہ، لوگوں میں پھیلاتا کون ہے زیادہ؟ جو برائی کا سرچشمہ اور جڑ ہے وہ اچھے ہیں بھائی، اور پھر وہ زنا کرتے ہیں، اس سے آگے کا کام، وہ بدکاریاں کرتے ہیں، اس سے آگے کا کام، وہ یہ فلمیں بناتے ہیں، اس سے آگے کا کام ہے یہ۔ تو کافر میں کوئی خوبی بولو نہیں ہو، تو کبھی بھی کوئی تحقیق ہونا کہ پاکستان میں زیادہ دیکھی جاتی ہیں، آپ بولو بنائی کہاں جاتی ہیں زیادہ، اور ان کی بنیاد کس نے رکھی ہے؟ اس بے حیائی کو دنیا میں پھیلانے کی بنیاد کنہوں نے رکھی ہے؟ وہ لوگ جو اپنے آپ کو تہذیب یافتہ کہتے ہیں، جو اپنے آپ کو بہت اچھا کہتے ہیں۔ آج دنیا میں جو ظلم ہو رہا ہے غزہ میں، جو تہذیب کے ٹھیکیدار ملک ہیں، سوال ہوتا ہے نہیں ہوتا کہ وہ چپ کیوں بیٹھے ہیں؟ وہ کیا ہاتھ سے برائی کو روکنے کی کیا ان میں طاقت نہیں ہے؟ تو اللہ نے قرآن میں کہا کہ جن کا آخرت پر ایمان نہیں ہوتا میں شیاطین کو ان کے اوپر چھوڑ دیتا ہوں، اور شیطان کا کام کیا ہے؟ قرآن، شیطان برے عمل کو ان کے سامنے خوبصورت بنا کر پیش کرتا ہے۔ تو جو لوگ بھی مذہب کو نہیں مانتے، مذہب کو فالو نہیں کرتے، ان کے اندر ایک برائی آتی ہے، ہر برا کام ان کو اچھا لگنے لگتا ہے اور کہتے ہیں اس میں خرابی کیا ہے۔